ممبرز سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. آئین پڑھ لیں. آئین کا آرٹیکل 60 کیا کہتا ہے؟ آپ علی ظفر صاحب اپنے ممبرز کو کنٹرول کریں. چلے آپ یو ہیو دا فلور. بیٹھ جائے. مائک آن ہو. شکریہ جناب پریزائڈنگ آفیسر صاحب. آپ چونکہ خود لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, آئی ول ڈرا یور اٹینشن ٹو دی آرٹیکل 60 اور جو بڑا کلیئر ہے کہ کیا ہو سکتا ہے ٹو دی ایکسکلوژن آف اینی ادر بزنس. تو میرا خیال ہے کہ اٹ ول بی بیٹر کہ اس ہاؤس میں ہم کوئی تو اچھی روایات قائم کریں, کیونکہ ریسنٹلی روایات خراب کی گئی ہیں. جناب پریزائڈنگ افسر صاحب, مجھے آپ نے اجازت دیجیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. مائک آن کر دیجیے. اگر جی علی ظفر صاحب جی, آج کا اجلاس جو جناب پریزائڈنگ افسر صاحب جو بلایا گیا ہے اس میں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن کرانے جا رہے ہیں. یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے. اس وقت جناب پریزائڈنگ افسر, اس وقت خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے جو کہ پاکستان کا ایک لازم حصہ ہے اور بڑا اہم حصہ ہے, اس کے سینیٹرز موجود نہیں ہیں. ان کی غیر موجودگی میں چونکہ تشکیل نہیں ہو سکتی سینٹ کی, آرٹیکل 59 اور آرٹیکل 60 جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, اس کے مطابق یہ سینٹ کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ ایک انکمپلیٹ نامکمل سینٹ ہے. اس لیے اس وقت کسی قسم کا چیئرمین اور نائب چیئرمین کا الیکشن انتخاب نہیں ہو سکتا. سینٹ ایک ہاؤس آف فیڈریشن ہے اور یہ ہاؤس آف فیڈریشن اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے صوبوں, جو چھوٹا صوبہ ہو یا بڑا صوبہ ہو, اس میں ایک برابری قائم کرتا ہے. ان کو ہر صوبے کو ایک برابر نمائندگی کی اجازت ہے. انفیکٹ یہ سینٹ کو کہتے ہیں کہ اٹ از اے ریپرزینٹیو آف آل پروونسز. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو برابری ہے ہماری, اس کا ہم کسی طرح سے نفی کریں اس کو, اور کسی بھی صوبے کو ریپرزنٹیشن کے بغیر سینٹ کا اجلاس, جو سب سے اہم اجلاس ہے جس میں چیئرمین کو اور نائب چیئرمین کو الیکٹ کرنا ہے, وہ ہو جائے. کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو پھر سر فیڈریشن کو نقصان پہنچ سکتا ہے. جناب چیئرمین, آرٹیکل 59 کی طرف ذرا غور کرتے ہیں. آپ نے ذکر کیا, آرٹیکل 59 کہتا ہے سینٹ شیل کنسسٹ آف 96 members and 24 members from each province. اور آرٹیکل 60 کہتا ہے کہ آفٹر سینٹ ہیز بین کانسٹیٹیوٹیڈ ان اکارڈنس ود آرٹیکل 59 تب ہی وہ اس کے اوپر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوگا. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 59 کے مطابق جب تک ہر صوبے سے منتخب سینیٹرز آ کے اپنا حلف نہ اٹھا لیں تب تک سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن, اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ, وہ کمپلیٹ, وہ مکمل نہیں ہوتا. اور جب تک مکمل نہیں ہوتا تو کسی قسم کا الیکشن اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی ناجائز ہوگا. جناب چیئرمین کا آف سینٹ اور نائب چیئرمین کا بہت اہم رول ہے. وہ کسٹوڈین رہیں گے 3 سال کے لیے اس ہاؤس کے. وہ ہم سب کے ایک طرح سے چیئرمین ہوں گے پوری سینٹ کے. وہ رولنگز بھی دے سکتے ہیں, وہ ساری پروسیڈنگز بھی چلا سکتے ہیں.
اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا اہم عہدہ اس کا الیکشن ہم اللیجٹمیٹ کر دیں, اس کی لیجٹمیسی ختم کر دیں اپنی سیاست کی وجہ سے. کے پی کے کی جو سینیٹرز ہیں جب تک وہ نہیں آئیں گے, جب تک وہ ادھر موجود نہیں ہیں اور حلف نہیں لیں گے, اتنے اہم عہدہ چیئرمین کا الیکشن بالکل ناجائز ہے اور ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جناب, ایک حقیقت ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وہ حرکت کرتا ہے, ہر وہ اقدام اٹھاتا ہے جو کہ آئینی بحران پیدا کرے. آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریزرو سیٹس کے بغیر پریزیڈنٹ کا, پرائم منسٹر کا, پنجاب کے چیف منسٹر کا الیکشن تو کرا دیا, لیکن جب کے پی کے کی سینیٹرز کی باری آئی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ الیکشن روک دیا ہے. اور اس وقت جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے سینیٹرز موجود نہیں ہیں. ہمیں آدھے سینیٹرز نظر آ رہے ہیں, پنجاب سے بھی ہیں, بلوچستان سے بھی سارے پورے ہیں کے پی کے کا, سندھ سے بھی سارے پورے ہیں, کے پی کے کا کوئی نہیں. اس کے بغیر ہم کیوں ایک اچھے بھلے الیکشن کو, ایک چیئرمین کے الیکشن کو اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کو ہم ایک طرح سے کنٹروورشل بنا رہے ہیں. جناب, یہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ساری وجہ سے پی ٹی آئی کا جہاں تک موقف ہے, ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے, ہم بھرپور حصہ لینا چاہتے تھے. ہار جیت تو الیکشن کا ایک حصہ ہے, لیکن اس قسم کی جب سچویشن ہو جہاں ایک آئین کے مطابق سینٹ کا اجلاس چل ہی نہیں رہا, جہاں الیکشن آئین کے خلاف ہوں گے, ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. اس لیے آپ سے التجا ہے کہ اس سیشن کو پوسٹ پون کیا جائے, اور اس سیشن کو پوسٹ پون کرنے تب تک کیا جائے جب تک کے پی کے کی الیکشنز نہیں ہو جاتے اور کے پی کے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ پوری طرح اس ایوان میں آ کے تب تک ہم اس انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے. اور آپ اس کو, آپ سے التجا یہی ہے کہ اس کو آپ ایڈجرن کر دیں اور تب یہ سیشن کال کریں جب ہمارے کے پی کے سے لوگ آ جائیں گے. بہت شکریہ جناب. ہم نے ایک آخر میں سر ہم نے ایک خط بھی لکھا ہے. بیٹھ جائیں پلیز, بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں بٹ صاحب. جی, سیکرٹری سینٹ کو ہم نے ایک خط بھی لکھا تھا کل, جی, اور اس میں ہم نے یہ لکھا تھا, اس کا میں تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ as stipulated in Article 59 of the Constitution of Pakistan 1973, the Senate is to comprise a total of 96 members, with 23 members elected from each province and 4 from ICT. The fundamental principle underlying the establishment of the Senate is to ensure equal representation of all provinces and units of the Federation, thus rightfully earning its title as the House of Federation. It is a serious matter that must be highlighted. The current situation where Khyber Pakhtunkhwa, an integral province of our nation, is being deprived of its legitimate right to participate in the election of the chairman and deputy chairman of the Senate, as stipulated in Article 60, Sub-Article 1 of the Constitution, which states that after the Senate has been duly constituted, isko underline kar de sir, after the Senate has been duly constituted, it shall, at its first meeting and to the exclusion of any other business, elect from amongst its members a chairman and deputy chairman. As the Election Commission of Pakistan has not fulfilled its constitutional duty by postponing the elections in KP on 2nd October 2024, given the importance of upholding the constitutional principles and ensuring the fair representation of all provinces. Ye bahut zaruri hai sir, fair representation of all provinces. We urge you not to initiate the process for elections for the Senate chairman and deputy chairman until the total number of members in the Senate reaches the constitutionally mandate 96 and Senate elections in KP are held, which is mandatory, and the unit of the Federation is not deprived of its constitutional representation. It is imperative that we adhere to the constitutional requirements to maintain the integrity and legitimacy of the Senate. جناب, پورا جنرل الیکشن کنٹروورشل ہوا ہے. ایک اور الیکشن کو ہم کیوں اس کی لیجٹیمیسی کو جا رہے ہیں پھر سے
नुकसान पहुंचा लें। तो ये दरख्वास्त है आपसे। बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब। एक सेकंड, मेरी गुजारिश ये है कि आपने आर्टिकल 60 पढ़ा है, को थोड़ा बहुत मुझे भी 35 साल इन ऐवानों में। इट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लेजिस्लेटिव असम्बली थी उस वक्त सेनेट नहीं था। मेरा ख्याल है कि बजाय मैं इसको आर्गू, लेट मी बी न्यूट्रल, अवेलिंग द प्रेजेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ साहब, I would ask him to please explain the legal position. We'll come back. देखिए, अभी इन्होंने खुद पढ़ा अली ज़फ़र साहब ने, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी बिजनेस। तो सबसे पहले तो ओथ है जो हम काम